السلام علیکم، خلیل جبیر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ پرانے زمانے کی بات ہے، قاہرہ میں ایک نان بھائی رہتا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنتا اور انہیں پر عمل کرتا تھا، مگر اپنے من سے کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ نان بھائی بیچارہ سارا دن اسی آس میں رہتا کہ کوئی نہ کوئی گاہک آ کر اس سے کچھ نان خرید لے، لیکن سارا دن میں صرف ایک ہی یا دو گاہک اس کی دکان پر آتے تھے۔ نان بھائی کی دکان کے سامنے ایک لوہار کی دکان بھی تھی، لیکن لوہار کی دکان پر گاہکوں کی لائنیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو نان بھائی اسے دیکھ کے سوچتا کہ میرا کیا بنے گا، اور میرا کاروبار بالکل بند ہونے کے برابر ہے۔ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو اسی جگہ بیٹھ کر بھیک مانگنے تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ چنانچہ وہ لوہار کے پاس گیا اور لوہار سے کہنے لگا، لوہار بھائی، ہم دونوں ایک ہی بازار میں کام دھندا کرتے ہیں، لیکن میری دکان پر سارا دن صرف ایک یا دو ہی گاہک آتے ہیں اور تمہاری گاہکوں کی لائنیں ختم نہیں ہوتی۔ کیا تم مجھے اس کا راز بتا سکتے ہو؟ اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ لوہار بولا، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے میرا بھی یہی حال تھا جو آج تمہارا ہے، پر اس کے بعد میں نے شادی کر لی۔ میری بیوی کے گھر میں آتے ہی جیسی برکت آ گئی ہو۔ اس وقت دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج اس دکان پر گاہکوں کی لائنیں بنی رہتی ہے۔ لوہار کی بات سن کر نان بھائی بولا، پھر تو مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ لوہار بولا، میں تو کہتا ہوں کہ آج ہی تم اپنی شادی کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دو۔ چنانچہ اگلے ہی ہفتے نان بھائی نے شادی کر لی، مگر اس کی بدقسمتی سے دوسرے ہی دن اس کی بیوی اس کے جگڑ کر مائکے چلی گئی۔ اب وہ اس ماجرے سے بڑا پریشان تھا اور اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ لوہار سے مشورہ لیا جائے۔ وہ لوہار کے پاس گیا اور کہنے لگا، لوہار بھائی، میری بیوی تو مجھ سے جگڑ کر مائکے چلی گئی ہے۔ لوہار نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، بلکہ تمہارے سسرال والے تو تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں تم خود ہی جا کر اسے لے آؤ۔ نان بھائی بولا، مگر وہ کیسے؟ لوہار بولا، بس تم جاؤ اور اپنے سسرال میں اپنا روب دکھانے کے لیے کسی سے زیادہ بات چیت مت کرنا، بس پر کرتے جانا اور پر کرتے واپس آنا۔ اب لوہار کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جلدی جلدی جانا اور جلدی جلدی واپس آ جانا، لیکن بیوقوف نان بھائی نے اس کا الٹا ہی مطلب لیا، اور وہ لوہار کی دکان سے رخصت ہوا اور اپنے منہ سے پر کرتا ہوا اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو راستے میں ایک شکاری نے دانہ کبوتروں کے لیے ڈالا ہے اور جال بچھایا ہوا ہے۔ اب شکاری انتظار میں تھا کہ کب اس کا داؤ لگے گا اور کب وہ کبوتروں کو اپنے جال میں پھنسا لے گا، مگر اتنی ہی دیر میں نان بھائی پر کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ پر کی آواز سن کر سارے کبوتر اڑ گئے۔ شکاری کو یہ دیکھ کر بڑا تاؤ آیا اور آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور غصے سے اس کی خوب ٹکائی کی۔ پھر غصے میں اسے چولتے ہوئے بولا، بیوقوف، پر نہیں کیا کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، آتے جاؤ اور پستے جاؤ۔ نان بھائی بولا، اچھا اب تمہیں ہی ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ آتے جاؤ اور پستے جاؤ کے رٹ لگاتے ہوئے سسرال کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں کچھ چور کسی جگہ سے چوری کر کے آ رہے تھے۔ جب وہ نان بھائی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، آتے جاؤ اور پستے جاؤ، آتے جاؤ اور پستے جاؤ۔ چوروں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا، کیونکہ یہ بات تو ان کی شان کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور اچھی خاصی اس کی مرمت کی۔ پھر اسے چھوڑتے ہوئے بولے، بیوقوف، ایسا نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ۔ بیوقوف نان بھائی بولا، اچھا اب تمہیں ایسا ہی کروں گا۔ وہ آتے جاؤ اور رکھتے جاؤ کے رٹ لگاتے ہوئے پھر اپنے سسرال کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں ایک گاؤں آیا جس میں کچھ آدمی اپنے کندھوں پر ایک جنازہ اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ پوتکی کے دکھ میں خاموشی اور دکھ کی حالت میں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی نان بھائی وہاں پہنچا تو کہنے لگا، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ۔ پھر کچھ لوگوں نے دیکھا یہ دکھ اور غم کے موقع پر کیسی بات کر رہا ہے، اسی لیے کچھ دو چار گرم مزاج لوگ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب ٹکائی کر دی۔ پھر اسے چھوڑتے ہوئے بولے، بیوقوف، ایسا نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ بیوقوف نان بھائی بولا، اچھا اب تمہیں ایسا ہی کہوں گا۔ وہ پھر خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے کا رٹ لگاتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف روانہ ہوا۔ بیوقوف نان بھائی بولا، اچھا اب تمہیں ایسا ہی کہوں گا۔
وہ پھر خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے کا رٹ لگاتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب راستے میں ایک اور گاؤں آیا۔ اس نے دیکھا ایک گھر میں ڈھول اور گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے اور کچھ باراتی نئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دیگیں بھی پک رہی ہے۔ جب وہ ان کے قریب سے گزرا تو کہنے لگا، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ جب براتیوں نے اس کی بات سنی تو انہوں نے آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور اوپر سے لے کر نیچے تک اچھی طرح سے ہاتھ صاف کیے۔ پھر اسے کہا، بے وقوف، ایسا نہیں کہتے مگر ایسا کہتے ہیں، ہر گھر اسی طرح ہو، ہر گھر اسی طرح ہو۔ پھر نان بھائی بولا، اچھا اب تو میں ایسا ہی کروں گا، اسی طرح ہو، ہر گھر اسی طرح ہو رک لگاتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف چل پڑا۔ اب آگے ایک اور گاؤں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور کوئی آگ بجھانے کے لیے پانی لا رہا ہے تو کوئی شعلوں پر مٹی پھینک رہا ہے اور کوئی گھر کا سامان بچانے میں لگا ہوا ہے۔ جب نان بھائی وہاں پہنچا تو کہنے لگا، گھر گھر اسی طرح ہو، گھر گھر اسی طرح ہو۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور اسے پکڑ کر ایک بار پھر اس کی اچھی طرح ٹھکائی کر دی اور اسے چوٹتے ہوئے بولے، بیوقوف، ایسا نہیں کہتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ نان بھائی بولا، اچھا اب میں کچھ نہیں کہوں گا، اب میں کوئی بھی بات نہیں کروں گا اور چپ رہوں گا۔ پھر وہ چپ ہو کر خاموشی کے ساتھ چلتا رہا اور چلتے چلتے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کسی سے سلام دعا کے بغیر خاموشی سے ایک سائڈ میں بیٹھ گیا۔ گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا اور پھر اس کی ساس نے پوچھا کہ بیٹا گھر میں سب خیریت تو ہے؟ مگر نان بھائی کچھ نہ بولا اور بیٹا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اب سسرال والوں کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اس کی ساس پھر بولی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مگر جواب میں تو وہاں صرف ایک ہی چپ تھی۔ راستے میں کئی بار اس کی ٹکائی ہونے کے باوجود اس کے جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ اب وہ بیٹا سوچ رہا تھا کہ راستے میں جہاں بھی بولا پٹائی ہو گئی، اب یہاں بھی بولا تو پٹ کے جاؤں گا، اب خاموشی رہنے میں ہی بلائی ہے۔ پھر اس کے سسر نے بھی فکر مند ہوتے ہوئے کہا، آخر تم کچھ بولتے نہیں، بتاؤ صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن وہ چپ رہا۔ پھر اس کے بعد گھر کے ہر فرد نے اپنی بار کوشش کر کے مگر وہ کسی سے کچھ بات کرے، مگر بیوقوف نان بھائی اسی طرح خاموش بت بنا بیٹھا رہا۔ نان بھائی کے ساس یہ دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ بعد میں اس کے بیوی نے حال چال پوچھا لیکن اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی بھی رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے رے میری قسمت پھوٹ گئی، میں تو زندہ درگور ہو گئی۔ جب بیوقوف نان بھائی نے دیکھا کہ ساس کے ساتھ بیوی بھی رو رہی ہے تو آہستہ سے بولا، ایسے موقع پر خاموش رہتے ہیں۔ اب تو گھر والوں کو پکا یقین ہو گیا کہ ان کا داماد پاگل ہو گیا ہے اور اسے پاگل کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجنا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور اس کو بیوی دینے سے انکار کر دیا۔ نان بھائی جیسے چپ چاپ گیا تھا ویسے ہی خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مار بھی کھائی اور لوگوں کی گالیاں بھی سنی اور بیوی بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ سچ کہتے ہیں دوسرے کے دیے گئے ہر مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سنو سب کے مگر کرو اپنے من کے۔ دوستوں امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔